السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں شہزاد شمیم اور میرے استاد محترم مہا محترم جناب منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کی نشست کا ٹاپک بہت ہی سننے والا، سماعت والا، سمجھنے والا ہے کہ ہم اس نشست میں دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آج کی زندگی گزارنے کے طریقے اور جو ناکامیاں ہیں، ناکامیوں سے واسطہ پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو، اس کا حل کیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، اور قرآن مجید نے اس کے حل کیا بتائے ہیں، اور جو ایک مبلغ اسلام ہے اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اساتذہ کی کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس بارے میں بات کی ہے کہ آج، اس وقت تو تعداد کم تھی مگر آج کے دور میں نہ کرتے 30 لاکھ کے قریب لوگ حج کرتے ہیں۔ پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، 25 لاکھ کے قریب ہر سال مدارس سے حفاظ کرام اور عالم اور فاضل اور شیوخ ماشاءاللہ تیار ہو کے باہر نکلتے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود تبلیغی جماعت والے بھی ہر سال 1 سے 2 اجتماع کرتے ہیں، گلی گلی میں وہ گھومتے ہیں، شہر شہر گھومتے ہیں، ملکوں ملکوں بر اعظموں تک جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان، جہاں پہ کوئی اسلام لینے والا نہیں ہے، زیادہ مسلمان بھی نہیں ہیں، وہ ان کا مذہب بھی بت بت ہے اور دوسرے قسم کے مذاہب میں وہ مبتلا ہیں، اس کے باوجود 30 سال میں ہو گئے وہاں کوئی چوری نہیں ہوئی، 30 سال ہو گئے وہاں کوئی قتل نہیں ہوا، جاپان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ریلوے لائن کا نظام ہے اتنا زبردست ہے، پابندی کے ساتھ آج تک 7 سیکنڈ سے زیادہ کوئی ٹرین لیٹ نہیں ہوئی۔ پھر یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بے روزگار کے لیے بھی ٹیکس ہے، اس کے بے روزگار کے لیے بھی سہولتیں ہیں، وظیفہ ہے کہ وہ بھی بھوکا گھر میں نہیں رہتا۔ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو خلفائے راشدین کے دور میں موجود تھیں، وہ ساری چیزیں وہ اب بھی ہیں، مگر یورپ کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں، نان مسلم کنٹریز ہم جنہیں کہتے ہیں، ان میں موجود ہے، مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے۔ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنا، آج تک دنیا میں 2 کنٹریز ایسے ہیں جو نظریے کی بنا پہ بنے، ایک اسرائیل بنا اور دوسرا پاکستان۔ اور اس سے پہلے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی ممالک میں 2 ملک، یسرب اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اسلام کے نام پہ، دوسرا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ اقبال کی نظریات اور افکار اور اس کے مطابق قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، وہ قائد اعظم کو لے کے بھی آیا، انگلینڈ 3 دفعہ گیا ان کو لینے کے لیے ان کی سربراہی میں، حالانکہ وہ 1938 میں خود تو فوت ہو گئے، مگر لیڈر ایسا دے گئے، اتنا عظیم آدمی دے گئے کہ جس نے آگے ان کے اس منزل کو پہنچایا اور منزل تک پہنچایا۔ تو آج میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار ہیں ان کی روشنی میں اپنے استاد محترم سے پوچھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے گائے بگائے بہت سی رباعیات بھی کہی ہیں، جس طرح کہ ہم نے کہا زندگی پہ انہوں نے بات کی ہے، ایمان پہ بات کی ہے، مبلغ اسلام کے بارے میں بات کی ہے، اور ہماری پریشانیوں کا حل قرآن مجید میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے، نہ کہ مسلمانوں کا بلکہ بنی نوع انسان کا حل جو ہے آج ساری دنیا کا حل قرآن میں موجود ہے۔ تو آج علامہ اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور نظریات کی نظر میں، کلام اقبال کی نظر میں میں دعوت دیتا ہوں، گزارش کروں گا استاد محترم سے اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی السلام علیکم استاد جی۔ سر ٹھیک ہے سر، اس کے اوپر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے آج پلیز۔ ڈاکٹر صاحب، جو شاعری میں یہ رباعیات کی جو صنف ہے، یہ بہت اس میں بھی وہ ہے، تو دراصل ہر رباعی بذات خود پورا ایک ڈائمینشن ہے، پورا ایک مضمون ہے۔ جی جی، تو اقبال نے یہ بھی پہلو، یہ اس ڈائمینشن کو بھی لے کر اور کوشش کی ہے سمجھانے کی۔ اچھا، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح مناجات۔ اللہ، اب تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ جی جی، ہاں، صحیح۔ اور اب جو ہے نا، اقبال نے یعنی پہلے جو بہت زیادہ زور دیا ہے کہ جو
یعنی ایگزسٹنگ اویلیبل جو انوائرمنٹ ہے جس میں 20ویں صدی میں مسلمان رہ رہے تھے خصوصی طور پر، جی جی اور یہ یعنی نوآبادیاتی دور تھا، جی جی تو جو حکمران تھے ان کا جو پوری کوشش یہی تھی کہ خصوصی طور پر مسلمان، وہ تو 1000 سال سے حکمران تھے، جی تو انہوں نے اتنا ظلم جبر اور زندگی مسلمانوں پر اجیرن کر دی، غلامی کر دی کہ ایک سٹیج پر مسلمانوں نے یہ قبول کر لیا کہ جو کچھ اس وقت اسلام کی شکل موجود ہے وہی حقیقی ہے، کہ انگریزوں کی غلامی جی اور جو کچھ وہ کہیں ان کی خوشنودی حاصل کریں، سر تسلیم کریں. تو پہلے رباعی اقبال نے اس پر بڑی خوبصورت جو کہی ہے، سر ارشاد ہاں تو فرماتے ہیں کہ جی راہو رسم حرم نا مہرمانا کلیسا کی ادا سوداگارانہ، راہو رسم حرم. جی او میرے بھائیوں، مسلمانوں، نوجوانوں، یہ اس وقت جو ہمارا مدرسہ اور مسجد کے حوالے سے جو ایک یعنی پیغام دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ نامحرم ہے. راہ و رسم حرم نامحرمانہ، کہتے یہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اسلام جو مروجہ اسلام ہے یا رائج الوقت، یعنی بہت بڑی جرت کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. جی بالکل دیکھیں گے آپ بالکل بالکل وہ خط تنصیب پھیر رہے ہیں. کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ اسلام نہیں ہے، راہ و رسم حرم نامحرمانہ. اور یہ جو نوبادیت یا نظام کے حوالے سے جو انگریز جو مسلط ہے، کہتا ہے یہ دکاندار ہیں، یہ بھی دکاندار ہیں. جس طرح ایک دکاندار اپنے کاروبار کو، اور واقعی یہ جو بزنس مائنڈ سے برطانیہ جو تھا کمپنی لے کے آتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی، اس کے نام کے تحت آئے، تجارت کے نام پہ آ کے ہم پہ قبضہ کیا نا، تو واقعی دکاندار ہاں تھے. تو کہتا ہے کہ یہ جو کہ واقعی یہ جو ہمارے جو یہ اس وقت وہ علماء حضرات ہیں یا مدرسہ ہے یا وہ جس طرح وہ انہوں نے ہندی مکتب کے حوالے سے بھی ایک جگہ وہ کہا ہے نا، تفصیل بتائیے، بڑی تفصیل کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، کہ جہاں غلام غلام ہو وہاں، جبکہ حدیث ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خدا غائب بہت ضروری ہے، جس کو خودی کا نام اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اقبال یہاں تو جو بالکل ماحول ہی بگڑا ہوا ہے. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، ان کو یہ راس نہیں آئیں گی مکتب والوں کو، مدارس کو. بہتر ہے بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، کہ قرآن تو جو ہے وہ تو شہباز اور باز کے ہے، اور جو جن سے ہمارا واسطہ ہے وہ تو ممولے بنے ہوئے. بالکل وہ مدارس والے جو شیوخ ہیں، علماء حضرات ہیں، فضلاء ہیں، عالم ہیں، ان بیچارے وہ تو سمجھ ہی، وہ تو وہ بالکل کہتا ہے کہ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نے ہی دیکھو جو اس وقت اویلیبل جو تھی آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے اس وقت کہہ رہے تھے کیا جو معروضی حالات تھے. سر ایک بات یہاں پہ تھوڑا اضافہ کر دیں اجازت ہو تو. جی مجبوری تھی ان کی، کیونکہ اس علماء جو تھے فضلاء تھے، شیوخ تھے، 50,000 سے زیادہ علماء کو تو انہوں نے پھانسی دی تھی. کوئی سڑک کا درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کوئی عالم لٹک نہیں رہا تھا جس کو شہید نہیں کیا گیا. تو یہ مجبوریاں تھیں. اس مجبوری کی جب دیکھا کہ 50,000 علماء صفایا ہو گیا ہے، شہید ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پھر ڈر کے وغیرہ نہ ہونے سے بہتر جو نماز کی اجازت دی ہوئی ہے، رمضان میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں، کہیں اس سے بھی نہ چلے جائیں، شاید اسی ڈر کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے. ساری معروضی صورتحال کے باوجود جب علامہ اقبال جگاتے ہیں ان کو، ہاں وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. بالکل بالکل صحیح. وہ جو کہتے ہیں کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. وہ پھر بھی جگاتے ہیں، اٹھو کہ تم لوگوں نے 50,000 بندے شہید کروائے، اپنے اٹھو جاگو، اپنے فرض کو نبھاؤ، اپنے فرض کو پہچانو کہ تم نے اس امت کو جگانا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا یعنی خدا، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت سے پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے کیا پرواہ نہیں، میں جو کچھ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے، دل پہ جائے گی، سمجھ جائیں گے یہ. اور دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ کیا یعنی سچائی کی بات نہیں ہے کہ وہ اٹھا ہے مجاہد اور 1947 میں جناب ملک آزاد ہو گئے. دیکھیں نا، اور آج کچھ 100 لوگ 70-80 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یار اقبال نے. اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں
میں دل کی گہرائیوں سے اور میری روح یہ کہتی ہے تو خدائی قسم یہ ہمارے جو لوگ باہر ہیں ابراڈ ہیں جی 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 جو تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہیں 90 لاکھ سے اوپر ہے پاکستان کے لیے سرمایہ ہے یعنی 22 کروڑ عوام اتنا کما کے پاکستان کو نہیں دیتی جتنے وہ صرف 90 لاکھ بندہ کما کے پاکستان کو بیچا ہے ان کی جتنی محبت اور وابستگی ہے ملک سے تو میں انہی کی تو ہے انہی اب دیکھیں اب ان کو جو الیکشن میں حصہ دیا گیا کتنے خوش ہوئے ہیں سر 74 سال کے بعد ان کو موقع ملا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کما رہے ہیں 24 ارب ڈالر ہر سال بھیج رہے ہیں مگر ان کو اختیار نہیں تھا کہ اپنا نمائندہ چن سکے اب یہ 2 دن پہلے یہ ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ ہماری حکومت عقل آئی اور انہوں نے یہ موقع دیا ہے ان کو اب دے دیا انشاءاللہ اگلے الیکشن میں وہ سر ڈالیں گے وہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے جو باہر ہے پاکستان اور اصلی پاکستانی تو وہ ہیں جو پیار کرتے ہیں بات بات پہ دکھتے ہیں ارشاد فرمائے ڈاکٹر صاحب میں جو کہہ رہا تھا ٹھیک ہے جو ہم جو یہاں پاکستان میں لیکن میرا ایمان ہے کہ ذہنی نفسیاتی طور پر جتنی وابستگی ان کی ہے اتنی ہم لوگوں کی نہیں ہے جو اندر موجود ہے جو حکومتوں پہ جو اداروں پہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ موجود ہو گئے ہم اتنی محبت نہیں ہے اتنی لگن تڑپ فکر پاکستان کے لیے نہیں ہے جتنی ان کو ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا کتنی خوشیاں منائی تھی انہوں نے میں بھی اس وقت پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ جناب نا سر فخر سے گھوم رہے تھے ہم عربوں میں گھومتے تھے وہ کہتے یا اللہ پہلے رفیق کرتے تھے اس کے بعد ہم صدیق ہو گئے ہم بھائی ہو گئے اخی ہو گئے یا اخی تعالی پاکستانی زندہ باد پاکستانی زندہ باد اب میں ہم خوش اکڑ کے چلتے تھے یار پاکستان نے اتنا بڑا کام کرنا میں میری ریکویسٹ ہے یہ جو ہمارے باہر امریکہ برطانیہ فرانس یورپ مڈل ایسٹ سعودی عرب دبئی ہے تو میں اپنے سارے نوجوانوں میں اپنے بچوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بالکل کہ خدا را پاکستان سے جو وابستگی ہے محبت کی اقبال پڑھنے سے آپ کی اور زیادہ مزہ آئے گا ان کو چاہیے کہ اقبال کو پڑھے اقبال کو فالو کرے اقبال کو پڑھا تو آپ نے قرآن پڑھا بالکل ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اقبال کہہ رہا ہے کہ 20ویں صدی میں یہ ابتدائی جو جس سے واسطہ پڑا ہے کہ راہ و رسم حرم نہ محرمانہ کیا لوگوں جو اس وقت اویلیبل جو معروضی جو ہمیں سکھایا گیا جو بتایا گیا اسلام یہ اللہ اکبر یہ حرم جو ہے نمبر 2 اسلام ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے نہ محرم ہے نامحرم کس حد تک کہ نامحرم کتنا بڑا راہ و رسم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رہنما بنے ہوئے مذہبی پیشوا بنے ہوئے ہیں نا یہ نامحرم ہے راہ و ان کے جو طور طریقے راہ و رسم حرم نامحرمانہ اور یہ جو ہمارے حکمان ہیں یہ تو سوداگر ہیں بالکل کلیسا کی ادا سوداگرانہ اب دیکھیں نا سر ابھی دیکھیں کن کے ساتھ وہ یہ تحریک چلا رہے ہیں ہڑتالیں اسٹرائکس کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں علماء فضلا کر رہے ہیں اور کس کے خلاف کر رہے ہیں اس بندے کے خلاف جس کو سپریم کورٹ نے کہا یہ امیر صادق ہے جس کے اوپر کوئی چوری نہیں ہے کوئی دبا نہیں ہے کرپشن کا کوئی داغ نہیں لگا ہوا اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں جن کو حکومت نے سپریم کورٹ نے عدلیہ نے مجرم کہا ہوا ہے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے علماء اللہ ان کو ہدایت دے انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم اس سے بھی نکلے گی انشاءاللہ نکلے گی اور پھر آگے وہ کہتے ہیں آپ نے ڈاکٹر صاحب اقبال کا جو کہتا تبرک ہے میرا پیرہن چاک او لوگوں او 20ویں صدی کے لوگوں او مسلمانوں جی جی او میں درویش ہوں میرا یہ پیرہن جو ہے نا میں ایک درویش ہوں فقیر ہوں اگرچہ میرا چوگر جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے لیکن کہتا ہو یہ بھی تمہارے لیے تبرک ہے تبرک کے طور پہ ہے مجھے یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا کلام جو ہے تبرک ہے میرا پیرہن چاک نہیں ہے اہل جنوں کا یہ زمانہ کہتا ہوں یہ جو 20ویں صدی میں اس میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں میں جو اسلام اور قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ بھی تبرک سمجھو اگر کوئی اتنا کھل کے نہیں بیان کر رہا بالکل کوئی راز قرآن کے راز نہیں بتا رہا کیا بات ہے کیا اس سے کھل کے بات کیا اس سے بڑی بات اور 20ویں صدی میں اور جبکہ اس وقت بڑے بڑے علماء حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ علامہ مشرقی علامہ ابوالکلام آزاد ہو گئے مولانا جوہر ہو گئے مولانا شوکت علی ہو گئے کتنے بڑے بڑے عالم جو نہیں سمجھ پا رہے تھے نہیں مولانا محمد علی جوہر یا شوکت وہ تو بڑے اقبال کے بڑے میں علامہ ابوالکلام آزاد اور علامہ مشرقی کی بات مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی بات کر رہا ہوں یعنی جتنے بھی مذہبی پیشوا تھے نا بالکل ان کا جو اقبال کے نزدیک جو ہے نا مولانا محدود ایک جگہ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بھئی یہ پرانی جتنی بھی کشتیاں ہیں جس پر تم سواری کرتے تھے کہ یہ اب اگر تم نے
کامیاب ہونا ہے تو یہ میں جو کچھ میرا سفینہ ہے جی 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 اس میں آ کے بیٹھو اگر کامیاب ہونا ہے. میری اس کشتی سفینے میں جس شپ میں بیٹھو آؤ. قرآن والا یہ سفینہ جو 21ویں صدی میں جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں قرآن پھر میں دہراتا ہوں راہو رسم حرم. اور میرے بچوں دیکھو اس پر ایک ایک لفظ پر غور. راہو رسم حرم یہ حرم کے یہ جو طور طریقے ہیں جو ان کا انداز ہے نام محرمانہ. اللہ ان کو بھی ہدایت دے آمین آمین. صحیح. اور کلیسا کی ادا سودا کرانا اور تبرک ہے میرا پیرہن چاک. بالکل. اور اس ماحول میں کہتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ تبرک سمجھو. صحیح صحیح بالکل. تبرک ہے میرا پیرہن چاک نہیں اہل جنوں کا یہ زمانہ. یہ 20ویں صدی میں جو ہے نا یہ تو کتنی آپ نے وہ اقبال نے ایک ربائی میں بالکل پورا کھول کے بتا دیا جی. پورا بالکل ماضی بتا دیا سارا. آگے پھر کہتے ہیں مسلمانوں کا کہ ایمان اور یقین کی جو یقین مثل یقین آتش نشینی. یعنی ایمان کیا اور یقین کیا کیا بات ہے اس کی تفصیل کیا کہتا ہے 20ویں صدی کے مسلمانوں آج بھی ضرورت ہے کہ جس طرح خلیل اللہ یقین مثل خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں جس طرح وہ بیٹھے ہیں اور بے نیاز ہو کر اتنا ایمان اور یقین ہے کہ میرا اللہ پر یقین ہے تو کہتے ہیں کہ اس لیول کا یقین تمہیں ہوگا تو پھر یقین مثل یقین آتش نشین. اللہ اکبر. یقین اللہ مستی خود گزینی. کیا بات کیا بات. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی. کہ اللہ بے یقین لاؤ بے یقینی کرے گا اللہ مدد کرے گا. جس طرح ابراہیم خلیل اللہ جو ہے وہ آگ میں جب ڈالا جاتا ہے تو اس یقینی کے ساتھ اسی طریقے سے تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم آزادی حاصل کرو. بالکل بالکل وہ والا یقین لاؤ. حضرت ابراہیم اس لیول کا یقین جو ہے نا یقین مثل خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نشینی. یقین اللہ مستی خود گزینی. کیا بات ہے. سن ہے کیا مخاطب سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. جی جی. اے یہ انگریزوں کے جو یہ دیے ہوئے فلسفے اور دیے ہوئے نظام تعلیم. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقین. وسط جو چیز جو ہے نا زندگی اللہ میں یقین نہیں ہے ظالموں. غلامی سے قرآن میں یقین نہیں ہے تم لوگوں کو. اللہ اکبر. اور پھر آگے اقبال اللہ رحمہ نے کیا خوبصورت کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پوری بنی نو انسان کی بلائی قرآن میں. کیا بات ہے. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے حرم کا راز توحید امم ہے. 2 شعروں میں بیان کر دیا حل بتا دیا. ایک شعر میں یہ پہلا شعر ہے ربائی دوسرا شعر کہ عرب کے ساز میں سوز عجم ہے کہ پوری دنیا کی بلائی. عرب کا ساز قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامیابی ہے. کہتا ہوں اگر دنیا والوں بلائی چاہتے ہو تو عرب کے سوز میں ساز عجم ہے. کیوں حرم کا راز توحید امم ہے. کہتا ہے اسلام کا جو راز ہے وہ ہم تو بڑی نو انسان کو ایک سمجھتے ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. عرب کے سوز میں ساز عجم ہے حرم کا راز توحید ہے. کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم یہ میکا ولی جو تھا نا اس نے یہ تصور دیا تھا کہ یہ جو ہے نا قومیت کہ جناب جاپان جاپانیوں کا فرانس فرانسیسیوں کا بالکل ہے. اور اس نے کہا تھا کہ اب قومیت جو ہے نا یہ یعنی کسی زمانے میں یورپ جو تھا نا یہ کسی حد تک جو ہے نا عیسیٰ اسلام ان کے درمیان ایک نا کامن فیکٹر تھا. اچھا. تو اس نے کہا اس کو نکال لو. اب جو ہے نا قومیت کی 4 شرطیں ہیں. زبان نسل علاقائی مفادات اور تجارت. یہ اگر 4 چیزیں اکٹھی ہوں تو وہ قوم بن جاتی ہے. لہذا جرمن ایک قوم ہے. اب وہاں ابھی تک ڈاکٹر صاحب اتنی ڈیپ ہے کہ اگر تم جرمنی میں فرانس میں انگلستان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بلا کہو نا تو وہ نہیں برا مانتے. لیکن جب تم کہو نا اوے فرانسیسی ہو یا جرمن ہو کان کھڑے جاتے ہیں ان کے تو وہ ان کی غیرت پھڑک اٹھتی ہے. بالکل بالکل. مذہب کے نام پر ان کی
وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہماری وفاداری جو ہے نا وطن کے ساتھ ہے، وطن کے ساتھ ہے، قومیت کے ساتھ ہے۔ جی جی، تو وہ کہتا ہے کہ اے دنیا والوں، اے بنی نوع انسانوں، اگر تم نے بھلائی چاہتے ہو، جی جی، عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت۔ ڈاکٹر صاحب کہ یعنی علامہ نے اس ربائی میں جس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے نا کہ وہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان سے محبت کو انہوں نے عرب کے سوز سے تعبیر کیا ہے۔ ہاں جی 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 جی، کیا دنیا والوں ہے بڑی عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، کہ پوری دنیا کی یعنی پوری دنیا کو دو حصوں میں وہ ہے عرب اور عجم۔ جی جی، کہتا ہے کہ اگر تم دنیا کی بھلائی چاہتی ہو تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تم قرآن کی طرف آؤ۔ توحید کی۔ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس طرح وہ